ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ڈھیروں کتابیں پڑھی ہیں۔ وہ مختلف کتابوں کے ریفرنس دے رہا تھا اور کہانیاں بتا رہا تھا اور بات کر رہا تھا، ان کتابوں کے نام لے رہا تھا۔ تو اس کی ایک عادت تھی اس نوجوان کی کہ بار بار بات کرتے ہوئے ہنستا، اور اس کی سنجیدگی اس کی باتوں میں ظاہر ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے علم اس کے اوپر سے گزر گیا ہو، یا اس کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہو، یا اس کو شعور ہی نہیں تھا کہ وہ کس عادت کے بنیاد پہ اپنی شخصیت کو خراب کر رہا ہے۔ تو اس بزرگ شخص، شام ہونے لگی تو اس بزرگ شخص نے ایک موم بتی اٹھائی اور اس کو جلایا، روشنی ہو گئی کمرے میں۔ تو جب موم بتی ختم ہو گئی جل کے، تو اس بزرگ شخص نے اس نوجوان کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جلنے والا جو دھاگا تھا وہی مدد کر رہا تھا یا روشنی کر رہا تھا اس موم کی مدد سے۔ جب تک علم تمہارے اندر میں نہیں آئے گا تم روشنی نہیں کر سکتے، تمہارا اندر روشن نہیں ہو سکتا، تم کوئی کام نہیں کر سکتے، تمہاری شخصیت میں تبدیلی نہیں آئے گی، تم صرف باتوں کی حد تک محدود ہو جاؤ گے، عمل کی دنیا میں نہیں پہنچو گے، یا تم جو قدم اٹھاؤ گے وہ اس منزل تک تمہیں نہیں پہنچائیں گے جس منزل پہ کوئی عالم یا کوئی علم والا یا جو جاننے والا پہنچ سکتا ہے۔ تو علم ہمیشہ انسان کی خاموشی میں اضافہ کرتا ہے، اس میں نئے تجربے کرنے کی خوبی پیدا کرتا ہے، یا اس میں وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جیسے کہ یہ دنیا اس کے آگے ایک میدان ہو اور وہ کھیلتا چلا جا رہا ہو۔ جو علم جس کے اندر میں داخل ہو جاتا ہے یا شعور جس کو آ جاتا ہے، وہ دنیا کی پرواہ کیے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب آپ کسی بھی رتبے پہ پہنچتے ہیں تو 3 قسم کے دوست آپ کے پاس ضرور آئیں گے۔ ایک ریزن کے بنیاد پہ، یعنی اگر کسی کا آپ میں کام ہوگا تو کچھ دنوں کے لیے وہ آپ کا دوست بن جائے گا، اور ایک سیزن کے لیے، مطلب جب تک آپ کسی چیئر پہ ہیں تب تک آپ کے دوست بنے رہیں گے یا دوست بڑھتے رہیں گے، لیکن جب آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں گے یا تبادلہ ہو جائے گا تو پھر وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور باقی چند دوست بچتے ہیں جو لائف ٹائم ہوتے ہیں، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ریزن سیزن والے دوست تو ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ آپ کو مل جائیں گے، کسی بھی جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو پہچانیں، ان کی لالچ کو دیکھیں، ان کے طریقہ کار کو دیکھیں، ان کے بیہیویئر کو دیکھیں، اس کے بعد ہی آپ فیصلہ کریں کہ کون سا دوست کس جگہ پہ کس کو کس کام کے لیے منع کرنی چاہیے یا کون سا کام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔